ہم اپنی روزمرہ اردو میں بہت سے ایسے عربی الفاظ بولتے ہیں جن کا مطلب عربی میں وہ ہے ہی نہیں جو اردو میں ہے۔ ذرا تصور کیجئے آپ کسی عرب ملک میں ہیں اور آپ نے کسی سے کہا کہ مجھے سیارہ دیکھنا ہے، اور وہ آسمان کے تارے کے بجائے آپ کو گاڑی دکھانے لگ جائے، یا آپ کسی کی بات پر ہنس کر کہیں کہ شاندار لطیفہ ہے، حالانکہ عربی میں لطیفہ کسی چٹکلے کو نہیں بلکہ نکتے والی بات کو کہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان الفاظ کے معنی آتے ہیں، مگر جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا عربی زبان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی الفاظ ہمارے لیے سب سے بڑی الجھن بن جاتے ہیں۔ مثلاً ہمت ہارنے والے سے آپ کہیں کہ اپنا حوصلہ بڑھائیے تو وہ حیران رہ جائے گا، کیونکہ عربی میں حوصلہ ہمت کو نہیں پرندے کے پوٹے کو کہتے ہیں۔ ہم اردو بولنے والے صدیوں سے ان الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے معنی بالکل ہی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ زبانوں کے اس حیرت انگیز سفر سے لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثلاً عورت، غریب، تکلیف اور مکتب جیسے مشہور ترین الفاظ کا عربی میں کیا مطلب ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اس میں 24 الفاظ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن کے حقیقی معنی سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بولتے ہیں اور اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ مکمل عربی گرامر میری ویب سائٹ پر سلیقے سے رکھی گئی اسی یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ براہ راست واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر کے بھی کورس کر سکتے ہیں، اور شمس المکاتب ویب گاہ میں ہمارے ماہرین کی نگرانی میں مدرسے کے ماحول والا لطف حاصل کرتے ہوئے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دوستوں، میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر عربی زبان اور بالخصوص قرآنی عربی نہایت آسان انداز میں اور دلچسپ نئے طریقوں سے سکھا رہا ہوں۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک اور انسٹاگرام پر مجھے سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں، غریب لفظ ہے ایک۔ غریب کا عربی میں ترجمہ ہے اجنبی، اردو میں یہ فقیر کے معنی میں ہے۔ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں عربی میں، اردو میں آ کر یہ متحرک تارے کے لیے استعمال ہوا۔ عورت عربی میں سطر کو کہتے ہیں، اردو میں آ کر یہ خاتون کے لیے استعمال ہوا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ستر العورتی، ہم اس کو فارسی ترکیب میں ستر عورت کہتے ہیں۔ ستر عورت کا مطلب عورت کا ستر نہیں، ستر عورت کا مطلب ہے ستر کا چھپانا، یعنی چھپانا کی عربی ستر ہے اور عورت کا اردو ترجمہ ستر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، آگے دیکھیں۔ فرصت کا اردو ترجمہ ہے موقع۔ عربی میں موقع کو فرصت کہتے ہیں، لیکن اردو میں فارغ وقت کو فرصت کہتے ہیں۔ بحث تلاش کرنا کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں آ کر یہ تکرار اور جھگڑے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تقریب کا مطلب ہے قریب کرنا، اردو والوں نے اسے جشن یا پروگرام کے معنی میں استعمال کر لیا۔ مکتب ڈیسک یا دفتر کو کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو ابتدائی اسکول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کثیف کا مطلب ہے گھنا یا موٹا، اردو میں آ کر یہ میلا اور گندے کے معنی میں استعمال ہوا۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں آ کر یہ فساد اور جھگڑا بن گیا۔ حادثہ نئے واقعہ کو کہتے ہیں، اردو میں آ کر یہ خراب واقعہ سانحہ کے لیے استعمال ہوا۔ تکلیف کا مطلب ہے ذمہ داری سونپنا کسی کو، لیکن اردو میں یہ درد اور اذیت کے معنی میں آتا ہے۔ غلاظت کے معنی ہے سختی، سخت کسی چیز کا سخت ہونا، موٹا ہونا، لیکن اردو میں یہ گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمت کا مطلب ہے ارادہ، اردو میں یہ طاقت یا حوصلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حوصلے کا مطلب ہے پرندے کا پوٹا، اردو میں یہ ہمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمت اور حوصلہ، ان دونوں میں ذرا آپ غور کیجئے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ محنت آزمائش کو کہتے ہیں، اردو میں یہ کوشش کے لیے ہوتا ہے۔ مزاج ملاوٹ کو کہتے ہیں، اردو میں یہ طبیعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذاق ذائقے کو کہتے ہیں، اردو میں یہ دل لگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ذائقہ چکھنے والی کو کہتے ہیں، اردو میں یہ لذت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نقل کا مطلب ہے منتقل کرنا، لیکن اردو میں یہ کاپی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نقد کا مطلب ہے کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا، اردو میں ہم کیش رقم کو نقد کہتے ہیں۔
حوالے کا مطلب ہے منتقل کرنا، اردو میں یہ ریفرنس اور ثبوت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لطیفے کا مطلب ہے نکتے کی بات، اردو میں یہ چٹکلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور نوبت کا مطلب ہے باری، کسی کی باری آنا، نوبت بنوبت، باری باری۔ لیکن اردو میں ہم نوبت حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ رقعہ کاغذ، کپڑے یا چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لیکن ہم اردو میں خط اور چٹھی کے لیے رقعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔